اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین أأسلمتم فإن اسلموا فقد اہتدوا وإن تولوا فإنما علیک البلاغ واللہ بصیر بالعباد صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو بیان فرمایا اور اس میں بطور گواہ کہ اپنی وحدانیت کا میں خود گواہ ہوں، میرے فرشتے گواہ ہیں اور اہل علم گواہ ہیں۔ جب اللہ رب العزت کی توحید کے اتنے مضبوط گواہ موجود ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین کا اظہار بھی، نام بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے کون سا دین پسند ہے۔ یہ آیت نمبر 19 اور 20 ہے سورہ آل عمران کی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ صرف دین اسلام ہے۔ دین کا نام اسلام ہی ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دین اسلام ہی ہے۔ دین اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ مختلف علماء اور مفسرین اس کی مثال یوں بیان کرتے ہیں، جس طرح کوئی بچہ نومولود پیدا ہوتا ہے، مختصر سا وجود لے کر آتا ہے اور مختصر سے لباس میں اس کا گزارا ہو سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ بچہ بڑھتا رہتا ہے، اس کا لباس بھی بڑھتا رہتا ہے، اس کی ضرورتیں بھی بڑھتی رہتی ہیں۔ ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ وہ عاقل بالغ مکمل نوجوان ہو جاتا ہے، جب اس کے جسم اور اعضاء مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اس کا لباس وہیں رک جاتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جس طرح بچہ تدریجاً بڑھے اور لباس بھی بڑھتا رہے تو یہ خوشی ہے، بالکل اسی طرح اسلام ابتدائی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کی صورت میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے پاس بھیجا تو اس کی حیثیت اسی طرح ایک مختصر اعمال کی تھی۔ بہت سارے اعمال اور شریعت میں ایسے اعمال گزرے ہیں جو شریعت آدم میں تھے اور باقی انبیاء کی شریعتوں میں وہ نہیں تھے۔ پھر یہی عقیدہ، یہی نظریہ، یہی مذہب آگے پروان چڑھا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں آ گیا۔ پھر اس طرح بڑھتے بڑھتے یہ شجر سایہ دار، یہ دین اسلام بلندی کی طرف آتا رہا، مضبوطی کی طرف آتا رہا۔ ایک مرحلہ آیا کہ اللہ رب العزت نے حکم فرما دیا، اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج 9 ذی الحجہ کو دین مکمل ہو گیا ہے۔ دین یہی اسلام ہے جس میں حضور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے اسی دین کی تبلیغ فرمائی ہے۔ لفظ اسلام، لفظ مسلم یہ صرف ہماری شریعت کا حصہ نہیں رہا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 132 وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بِبَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اور حضرت یعقوب اپنے پوتے کو یہ نصیحت فرمائی تھی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے جس دین کو چنا ہے وہ یہی دین ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، میرے بیٹو اس وقت تک نہ مرنا جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے
جس دین کا انتخاب جو لفظ استعمال فرما رہے ہیں وہ بھی مسلمون ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہمیں مسلمان بنا، اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری امت کو بھی فرما بردار بنا اور مسلمان بنا۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے۔ آل عمران میں آیت نمبر 52 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے ماننے والوں، اپنے حواریوں سے فرمایا قل من انصاری الی اللہ، اے پیغمبر ذرا ان سے پوچھو اللہ کے معاملے میں جہاد کی غرض سے میری مدد کو کون چلے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم چلتے ہیں، اور آپ گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں۔ تو میں یہ جو دلائل، یہ آیتیں جو پیش کر رہا ہوں، یعنی انبیاء میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا دیکھیں، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اے اللہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھے بادشاہی بھی عطا فرمائی، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا، اور آخر میں فرمایا توفنی مسلموں، اے اللہ مجھے جب موت آئے تو مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں مارنا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے قیامت کے دن اٹھانا۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے لیے لفظ مسلم استعمال فرمایا کہ مجھے مسلمان مارنا، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اسی طرح سورہ نحل میں سورہ یونس میں دیکھیں تو یہاں تمام انبیاء نے اپنی اپنی شریعتوں میں اپنے دین کا، اپنے مان لینے کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ اسلام استعمال کیا۔ اسلام کا معنی ہے قبول کر لینا، اسلام کا معنی ہے تسلیم کر لینا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اسی کا اعلان فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو جو دین محبوب ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو وقت کے پیغمبر کی شریعت کے مطابق تسلیم کر لینا۔ اب بعض انبیاء کی شریعتوں میں نمازوں کی تعداد زیادہ تھی، بعض میں کم تھی۔ بعض انبیاء کی شریعتوں میں علیہم السلام، ان کی شریعتوں میں روزوں کی تعداد کم تھی، بعض میں روزوں کی تعداد زیادہ تھی۔ بعض انبیاء علیہم السلام کی شریعت میں صدقات کے استعمال کا طریقہ اور تھا، ہمارے ہاں صدقات کے استعمال کا طریقہ اور ہے۔ تو یہ شریعتیں تو وقت کے پیغمبر کی ہوں گی، جیسے وہ ارشاد فرماتے جائیں گے، لیکن بات اسلام کی ہے کہ جو اللہ فرمائیں گے، جو وقت کے نبی فرمائیں گے، ہمیں وہ قبول کرنا پڑے گا۔ اس سے باہر نکلیں گے تو پھر ہم لفظ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ الحمدللہ یہدیکم اللہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، جن لوگوں نے ان میں اختلاف کیا اللہ کے دین کے آ جانے کے بعد، جن اہل کتاب میں اس دین میں اختلاف کیا، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، علم آ جانے کے باوجود، پتہ ہونے کے باوجود جن لوگوں نے دین میں اختلاف کیا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تفسیر ہے روح المعانی، اس تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، انہوں نے محسوس فرمایا کہ شاید اب میں زیادہ دیر باقی زندہ نہ رہ سکوں اس دنیا میں، لیکن یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تمام انبیاء کے متعلق خصوصیت کے ساتھ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو تمام انبیاء کے متعلق بالعموم، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بالخصوص اس کا ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے اپنے تمام ماننے والے پیروکاروں، قرب و جوار کے ساتھیوں کو بلایا کہ میں تمہیں یہ کتاب تورات تختیوں پر لکھی ہوئی دے کے جا رہا ہوں، اسے تم نے محفوظ رکھنا ہے۔ روح المعانی میں آتا ہے کہ ان کی تعداد 70 تھی۔ ان 70 اشخاص نے اپنے تئیں اس کتاب کو محفوظ رکھا،
پھر جب ان 70 کی اولاد شروع ہوئی تو ان اولادوں میں اختلاف ہونا شروع ہو گیا، اور انہوں نے پھر تورات میں تبدیلی شروع کر دی۔ اس قدر تبدیلی ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک تورات کا نصف سے بھی زیادہ بلکہ 2/3 سے بھی زیادہ حقیقی حصہ مسخ ہو چکا تھا۔ کہیں کہیں کوئی تراشے اگر مل سکتے تھے تو مل سکتے تھے، جو بے ترتیبی کے ساتھ انہوں نے سنبھالے ہوئے تھے وہ اس کو ضائع کر چکے تھے۔ وہ اپنی تورات میں پڑھ چکے تھے کہ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اسی لیے اللہ نے اس بات کو فرمایا کہ یہ اہل کتاب الا من بعد ما جاءہم العلم، علم کے آ جانے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ یہی نبی آخر الزماں ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہی وہ پیغمبر ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا تھا، یہ ساری نشانیوں اور علامتوں کو پہچان چکے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ انکار کرنا جو ہے یہ ان کی ضد پر مبنی تھا۔ قرآن پاک میں آگے آتا ہے بغیم بینہم، غلط فہمی والے کو سمجھانا مشکل نہیں ہے، لیکن ضدی کو سمجھانا بڑا مشکل ہے۔ وہ ضد پر قائم تھے کہ نہیں ماننا، اب نہیں ماننا تو پھر اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اگر وہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوتے تو ان کو کسی دلیل کے ذریعے کوئی عقلی نقلی دلیل بیان کر کے سمجھایا جا سکتا تھا کہ نبی آخر الزماں یہی ہیں، اور تم خام خواہ ان کا انکار کر کے اپنے لیے کفر کی طرف جا رہے ہو۔ لیکن اللہ نے فرمایا بغیم بینہم، ان کی بغاوت کی یہ کیفیت تھی، ضد اور حسد کی یہ کیفیت تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیتے تھے۔ اللہ کے نبی کو جانتے کتنا تھے؟ قرآن پاک میں آتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پہچانتے تھے جتنا کوئی والد اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں بھول نہیں سکتا۔ والد جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں بھول نہیں سکتا، وہ تسلی سے جان لیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، بالکل بے عین ہی اسی طرح وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں مثل باپ بیٹے کے پہچاننے کی طرح تھے۔ لہٰذا ان کا یہ انکار کرنا ضد کی بنیاد پر تھا، غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بغیم بینہم کہ تم آپس میں بغاوت کرتے ہو، تمہاری ضد کی وجہ ہے کہ تم اللہ کے نبی کا انکار کر رہے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نجران کا ایک وفد آیا تو انہوں نے آ کر کہا کہ جی ہم تو نبی آخر الزماں کو مانتے ہیں، ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں، لیکن آپ وہ نبی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے تم اسلام کو مانتے ہو؟ تم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے، تثبتون ولدا للہ، اللہ کے بیٹے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اسلام کا مزاج تو یہ ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ تو کوئی شریک ہے نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور تم تمام تر کوشش کر کے عقلی نقلی دلائل کے ذریعے ثابت کرتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے، تو تمہارا اسلام کا مزاج تو ختم ہو گیا یہاں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا کیسے تم اسلام کا دعویٰ کرتے ہو؟ تعبدون الصلیب، تم تو صلیب کی عبادت کرتے ہو۔ صلیب ایک علامت نشان بناتے تھے، گویا کہ یہ وہ صلیب ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکایا گیا، اس کو سامنے رکھ کر اس کی عبادت اور پوجا پاٹ شروع کر دیتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا تم تو اللہ کے علاوہ صلیب کی پوجا کرتے ہو، بی بی مریم کی تصویر بنا کر اس کی پوجا کرتے ہو، اپنے خیالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بنا کر ان کی پوجا کرتے ہو۔ تم کیسے اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہو کہ تم اسلام قبول کر چکے ہو؟ تم اسلام سے بالکل دور ہو۔ تو اسلام کے مزاج میں تو توحید ہے، تم نے توحید کو تو انکار کر دیا۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی تم کیسے اسلام قبول کرتے ہو؟ تاکلون الخنزیر، تم تو سور کا گوشت کھاتے ہو۔ خنزیر جو ہے وہ اس یہود مذہب میں یہودیوں کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک کسی ملت نے نہیں کھایا اس کو۔ شریعت کے طور پر وہ حضرت یونس علیہ السلام گزرے، حضرت یوسف علیہ السلام گزرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، جناب اسحاق علیہ السلام، پیچھے آپ چلے جائیں، ان کے بعد آپ جائیں، کسی شریعت نے اس کو جائز قرار نہیں دیا سوائے ان یہودیوں کے۔
یہ ان خنازیر کو کھاتے تھے، تو آپ نے فرمایا عیسائی بھی کھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم کیسے کہتے ہو کہ ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں؟ تم ایسے جانور کو کھاتے ہو جس جانور کو کھانے کا کسی نبی نے حکم تک نہیں دیا، اور اس کو تم کھا جاتے ہو۔ تو ان 3 دلائل کی بنیاد پر آپ نے فرمایا کہ تمہارا اسلام کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے وہ سن لے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ تعالیٰ فوری حساب لینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے میں بہت جلدی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی دیر نہیں، کوئی تاخیر نہیں، کوئی وقت آنے کا انتظار کرنا مقصود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو بھی ضابطہ بنایا ہے، اللہ اس ضابطے پر قدرت بھی رکھتے ہیں اور حساب لینے پر قادر بھی ہیں، اور جلدی حساب لے سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا نکلا ان آیات کریمہ کا کہ اسلام وہ ایسا مذہب ہے، اسلام ہی وہ دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک ہم سب کے لیے یہ دین ہے۔ شریعتیں مختلف ہیں، یعنی کسی شریعت مطہرہ میں نکاح و طلاق کے طریقے مختلف رہے، تو کسی میں جہاد کے طریقے مختلف رہے، کسی میں زکوٰۃ و صدقات کے انداز مختلف رہے، کسی میں صوم و صلات کی پابندی اور طریقے سے تھی، کسی میں روزے اور حج کا ضابطہ اور تھا۔ یہ طریقے تو مختلف رہے، لیکن اللہ کو ماننا، اللہ کی توحید کو ماننا، وقت کے نبی کی شریعت کو ماننا، یہ مزاج اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ ان کا قول ہے الاسلام هو التسلیم، وہ کہتے ہیں اسلام وہ ہے جسے بندہ تسلیم کر لے، بات کو مان لے، بحث و تمہیس نہ کرے۔ التسلیم هو الیقین، تسلیم اسے کہتے ہیں جو یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے، بس یہ ہو گیا تو یہی ٹھیک ہے، یہ فرما دیا گیا تو اس پر یقین ہے۔ والیقین هو التصدیق، یقین وہ ہے جس کی پھر تصدیق بھی کرے، یوں کہہ لے جی مجھے یقین تو آ گیا، لیکن جب مرحلہ تصدیق کا آئے تو پھر اس میں کمزوری ظاہر نہ کرے، پھر وہ تصدیق ہو۔ والتصدیق هو الاقرار، جس کی تصدیق کرے پھر اس کا اقرار بھی کرے۔ والاقرار هو الادا، پھر جس کا اقرار کرے اسے ادا کر کے دکھائے۔ والادا هو العمل، جو ادا کرے گا وہ عمل ہوگا۔ اگر یہ عمل ان تمام ضابطوں سے گزر کے آئے گا تو پھر سمجھو یہ اسلام کی حقیقی روح پر قائم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔